الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کو پتہ ہی نہیں کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ انگریزی کے حساب سے تو بہت معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن چاند کے حساب سے جس کے اوپر شریعت کا دار و مدار، جو نماز، روزے، رمضان، جتنے بھی سارے احکامات چاند کے حساب سے ہمارے ہوتے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول، آج اس کی 10 تاریخ ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے اسی ماہ مبارک کے اندر کائنات کے سردار، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی شان میں دشمنوں نے بھی بہت بڑی بڑی تعریف کے کلمات کہے اور قصیدے پڑھے۔ حضور کا نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، حضور کا نہ آنا ہوتا تو ہم اور آپ نہ ہوتے، حضور کا نہ آنا ہوتا تو یہ مسجدیں نہ ہوتی، حضور علیہ السلام کا نہ آنا ہوتا تو صدیق کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، حضور علیہ السلام کو نہ آنا ہوتا تو عثمان کو سخاوت نہ ملتی، علی کو شجاعت نہ ملتی۔ بہرحال اسی کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ حمل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ حمل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نہ دشت و جبل نہ توحید کے ہودی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ اصل میں حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنا تھا۔ جب وہ پیغمبر آئے تو دنیا میں خوشی آئی، جب وہ نبی آئے تو دنیا میں بہار آئی۔ جس کو نبی کے آنے پر خوشی نہ ہو، اس سے بڑا مردود دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اسی خوشی کا اظہار ماہر القادری نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ آئے جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ اصل میں حضور علیہ السلام کو دنیا میں آنا تھا، اسی لیے ساری کائنات یہ سجایا گیا۔ اب دیکھیے، حضور علیہ السلام کے نام پر 3 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک ہے میلاد، ایک ہے نبی کی سیرت، اور ایک ہے نبی کی تعریف۔ میلاد کے معنی ہے نبی کی ولادت بیان کرنا، نبی کی پیدائش کی جگہ کا ذکر کرنا، اور یہ اہل سنت کے نزدیک عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا ہوا، اس کو بھی چند اشعار کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ اس چند اشعار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیدائش کے وقت کے جو حالات تھے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ ہیں، جن کا نام، وہ پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اور جب گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، دادا عبد المطلب جب چلنے لگے گھٹنوں
تو اس وقت دادا عبد المطلب جس کا نام ہے وہ اس وقت وہ روانہ ہو گئے. چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ماں بھی اور چچا بھی سب سارے کیا ہو گئے، سارے جدا ہو گئے. تو ان چند اشعار کے اندر اللہ تبارک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتائی گئی ہے کہ کیسے کیسے حالات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عرب کی ویران وادی کے اندر بہار آئی تھی. بی بی آمنہ کے آنگن میں سدا بہار پھول کھلا تھا، جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی. دلوں کے خلوت کدے روشن ہو گئے، نسل آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسانی کو سربلندی ملی، ذروں کو آفتاب کی چمک ملی. اور یہ آنے والی بہار، اس میں کھلنے والا پھول کائنات کے سردار فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. آپ کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف شفاف تھا. اگر ایک طرف جوانی کی زندگی اور عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین اور دلکش تھی. جو یتیم بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے. جنہوں نے ایسے سنسان ماحول کے اندر جینے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پر خطر اور خوفناک تھا. ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی. اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچی بھی زندہ درگور کر دی جاتی. ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور پوجا کی جاتی. وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا ہوسناک تھا. لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت و رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان. پوری تاریخ انسانیت کے اندر آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو آپ کی ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر تشریف لائے تو میں نے اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کیفیات محسوس کی. زچگی کے ایام میں عام طور پر عورتیں جو تکلیف اور بوجھ محسوس کیا کرتی ہے، مجھے اس کا قطعاً احساس نہیں ہوا. اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی. سہیلیاں اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال لیتی تھی، لیکن جب میں کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالتی تو پانی اٹھ کر کنویں کے منڈے تک آ جایا کرتا تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مکہ کی ایام حمل میں مجھ سے خوشبو آیا کرتی تھی. مکہ کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو نہایت ہی قیمتی عطر استعمال کرتی ہے. جب یہ بات عبد المطلب تک پہنچی تو عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے کہا، بیٹی تمہیں اتنی اچھی عطر لا کر کون دیتا ہے؟ اتنی اچھی خوشبو استعمال کیوں کرتی ہو؟ حضرت آمنہ فرمات کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں نے تو آج تک بازار ہی نہیں دیکھا، میں پھر خوشبو استعمال کیوں کروں گی؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں میں جو کچھ دیکھتی ہوں اگر میں اسے بیان کروں گی تو آپ مجھے پاگل کہیں گے. میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہے، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو مجھے خوشخبری سناتا ہے. انتہا یہ کہ جیسے جیسے ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی مہک آتی ہے. اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا گھر اس طرح روشن منور ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت پیش نہیں آئی. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے بعد
میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا جیسا کہ ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر سجدے کی حالت میں پڑا تھا، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ پہلے ہی دن عالم انسانیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے دی کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کے سامنے بندے کا سر جھکنا چاہیے۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بے مثال، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بڑی نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ ٹائم ہو چکا ہے کیا؟ جی 1 منٹ رہ گیا۔ بہرحال اس کے بعد تاریخ کے اندر آپ پڑھیں گے، دودھ پینے کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ، دنیا سب سے خوش نصیب عورت جس کے حصے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئی۔ اس کے عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اپنے نومولود اور دودھ پیتے بچے کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے تاکہ وہاں کھلی فضا کے اندر پرورش کے علاوہ عرب کی فطری خصوصیات سے مالا مال ہو سکے۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کہنے کا اتنا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ساری عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کی بنا پر کسی عورتوں نے قبول نہیں کیا، صرف حلیمہ سعدیہ رہ گئی جن کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو مجبوراً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور آپ کی پرورش فرمائی۔ مکہ میں رہنے والوں کو کیا معلوم، کسی کو کیا معلوم یہ بچہ ساری دنیا کو توحید کا لباس پہنانے آیا ہے، کسی کو کیا معلوم کہ یہ سارے حکمرانوں کا امام بننے آیا ہے۔ بہرحال نبوت سے پہلے، نبوت یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے، پیغمبری ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کفار مکہ جو ایمان نہیں لائے وہ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ بالکل امانت دار تھے اور بالکل سچے تھے، آپ نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، لیکن جیسے ہی جب نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، پھر کیا ہوا؟ سارے کے سارے دشمن ہو گئے۔ بہت سارے حالات آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آتے ہیں۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ